نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 30 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، رسوا کرنے والے عذاب سے۔ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یعنی فرعون سے، بے شک وہ تھا ایک سرکش حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چن لیا انہیں دانستہ طور پر تمام جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دی انہیں وہ نشانیاں جو اس میں آزمائش تھیں واضح۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ یقیناً وہ سب کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے یہ مگر ہمارا مرنا پہلی بار۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور نہ ہم کبھی ہرگز سب دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم سب لے آؤ اپنے ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سب سچے۔ رسوا کرنے والے عذاب سے یعنی فرعون سے، بے شک وہ تھا ایک سرکش حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چن لیا انہیں دانستہ طور پر تمام جہان والوں پر۔ اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے، علی الاطلاق، یعنی کل جہان نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں امت محمدیہ کو کنتم خیر امہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کا علم اللہ کو ہے، اور ہم نے دیں انہیں وہ نشانیاں جن میں واضح آزمائش تھی۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ ان میں آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، یا پھر آیات سے مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے، مثلاً فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجات دینا، ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنانا، بادلوں کا سایہ اور من و سلویٰ کا نزول وغیرہ۔ اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ اپناتی ہے، جن میں بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں، نہیں ہے مگر ہمارا مرنا پہلی بار دنیا میں، اور نہیں ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے، اس لیے کہ سلسلہ کلام انہی سے متعلق ہے۔ درمیان میں فرعون کا قصہ ان کی تنبیہ کے طور پر کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا، دیکھ لو اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفر و شرک پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہوگا، یعنی
یہ دنیا کی زندگی میں بس آخری زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو لے آؤ اپنے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو۔ یہ ان کا جدل اور کٹ حجتی ہے، کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق ہے، نہ کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانا یا کر دینا۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبع، قوم سبا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ہلاک کیا انہیں بے شک وہ تھے سب مجرم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں وہ سب جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان کا مقررہ وقت ہے سب کے سب کا۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى، اس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے۔ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کچھ بھی اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ، مگر وہ جس پر اللہ نے رحم کیا۔ کیا وہ بہتر ہیں قوم تبع، قوم سبا، جو وہ لوگ ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بے شک وہ مجرم تھے۔ یعنی یہ کفار مکہ کیا تبع اور ان سے پہلے کی قومیں عاد و سمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہیں؟ جب ہم نے انہیں ان کے کناروں کی پاداش میں ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تبع سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ، مصر کے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرما رواؤں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تبابہ میں سے بعض تبع کو بڑا عروج حاصل ہوا، حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند پہنچ گیا۔ اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت، شوکت و حشمت اور فراخ خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کے متعلقہ آیات حدیث میں ایک تبع کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس سے سب و شتم نہ کرو، تاہم ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہی رہی جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بنی۔ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں کھیلتے ہوئے۔ یہی مضمون اس سے قبل سورہ حجر آیت نمبر 85، سورہ مومنون آیت نمبر 115، 116، سورہ صاد آیت نمبر 27، 28 وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وہ مقصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے، اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کے بدیوں کی سزا دی جائے، یعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں، اس لیے آخرت کی تیاری سے لاپرواہ اور دنیا میں منہمک ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقررہ وقت ہے۔
یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جیسا فرمایا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ المؤمنون 101۔ پس جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان رشتے ہی نہ رہیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ حَمِيمًا المعارج 10۔ اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یعنی اس دن کوئی دوست کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، مگر وہ جس پر اللہ نے رحم کیا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بہت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ غالب ہو اور نہایت رحم کرنے والا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔